الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام کی نشر و اشاعت کا کام تدریجاً جاری تھا۔ نبی علیہ السلام پر ابتدائی نبوت کے دن گزر رہے تھے کہ قریش کی برداشت سے باہر بات ہو گئی اور قریش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں اور یہ روکنا آپ کے لیے سخت ضروری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور ہمارا تبدیل ولید ایک شخص تھا، بڑا خوبصورت اور عمر کے اعتبار سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کا تھا۔ بڑی کوشش کی کہ ابو طالب کو ہمارا تبدیل ولید دے دیں، اور ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مانگ لیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کہ چونکہ تفریق اور فرقہ بہت بڑا ہو گیا ہے، فساد بہت بڑھ گیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہمارا تبدیل ولید کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں گے اور پھر محمد کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روایت ابو طالب کے پاس اور آ کر مطعم ابن عدی نے اپنی رائے پیش کی، بڑے اصرار کے ساتھ، بڑے شدت کے ساتھ کہا کہ اس مصیبت سے رہائی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ ہمارا تبدیل ولید کو لے لیں اور محمد رسول اللہ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں کو قتل کر دیں۔ ابو طالب بھی بہرحال ابو طالب تھے، قوم کے سردار تھے، بھتیجے کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جو ہو سکتا ہے کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو پھر کھلا مخالفت پر کھڑے ہوئے، اور جس قبیلہ میں کوئی بھی ایسا مسلمان وارد ہوا جو کہ تنہا ہو گیا، الگ ہو گیا، ان لوگوں نے اس کو بے تحاشا تکلیفیں دی۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو نبی علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کے لیے جمع کیا۔ ابو طالب کی آواز پر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے لبیک بھی کہا، لوگ آئے، اور بنی ہاشم میں سے صرف ایک شخص تھا ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ آیات جو آئی ہیں یہ ابو طالب کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آئی ہیں۔ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، ہاتھ ٹوٹے، قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے کمایا اور جو اس کا مال تھا اس کے کام نہیں آیا، اس کے کام نہیں آیا۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن آپ کی ولادت کی خبر اس کو ایک کہیں سے کر دیا ابو لہب، اور اتنا خوش تھا آپ کی ولادت سے اس نے اپنا کرتا اتارا اور وہ اس باندھی کو صدقہ کر دیا، یہ تمہارا، یہ تم لے لو۔ اس زمانے میں کپڑے کی قیمت تھی، آج مانگا تم کا ہر جگہ مل جاتا ہے، اس زمانے میں کپڑے کی غلط شان تھی۔ تصوری کے حالات تھے، اس طرح کی فیکٹریاں تھوڑی تھی کپڑا دے دیا۔ ایک یہاں کرتا ہدیہ ہوا ہے، ایک وہ جہاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی قبول ہوئی، وعلت ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ یہ جو آیات آئی ہیں، یہاں تین لوگ تھے، ان میں ایک ہلال ابن امیہ تھے، دوسرے کعب تھے۔ کعب کو جس آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت معافی قبول ہو گئی ہے، 50 دن آپ کے سخت سزا کی گزر چکے اور آپ کی معافی قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے توبہ قبول ہو
کرتا نکال کے دیا دیا، خبر دینے والے کو دیا دیا۔ ہم نے مدینے میں وہ پہاڑ دیکھا، اس پہاڑ پہ چڑھ کر ساتھ نے اطلاع دی تھی کہ کام آپ کو مبارک ہو، آپ کی رہائی کا کام ہو گیا۔ یہ رہائی کیسی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، اور آپ علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ کعب سے ہلال بن امیہ اور ایک ساتھی اور تھے، ان کا نام مجھے بھول رہے ہیں، تینوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ہر طرح کا بھائی کاٹ، سوشل بھائی کاٹ، ہر طرح کا۔ ہلال بن امیہ بوڑھے تھے تو ان کی بیوی نے اجازت دے دی تھی کہ یا رسول اللہ بوڑھے ہیں، اپنے خدمت نہیں کر سکتے، مجھے اجازت دے دیں کہ کھانا وغیرہ دینے کو بات چیت نہیں کروں۔ اس وقت یہ کرتا ہدیہ ہوا۔ ابو لہب نے اپنا کرتا ہدیہ کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ یتیم بچہ، اس یتیم بچے کی پیدائش پر اتنی خوشی منائی، اور بعد میں انہی یتیم بچے کی دعوت پر انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس آدمی نے انتہائی زجر و توبیخ کا رویہ اختیار کیا۔ اس نے الفاظ اس کے تھے کہ کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا، لہٰذا جمعتنا، کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام قوم کو صفا پہ چڑھے، آپ علیہ السلام نے آواز لگائی قوم والوں جمع ہو۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر لشکر پہ جمع کرنا ہوتا، قوم کو جمع کرنا ہوتا، تو پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کپڑا ہلا دیتے اور آواز لگاتے۔ نبی علیہ السلام کو چڑھے، آپ نے کپڑا بھی لایا، آواز بھی لگائی، صفا پہاڑی کے اوپر لوگ جمع ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی خبر دو کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، وہ حملہ آور ہوگا جو میں نے اس کو نابود کر دے گا۔ میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی جنت جہنم کی خبریں دیں، جہنم سے ڈرایا، جنت کی بشارت دی، قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، لوگوں نے فوراً اسی وقت مخالفت شروع کی، اور سب سے بڑھ کر مخالفت کرنے والا بولا۔ تو یہ جب ابو طالب نے آواز لگائی کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب دونوں میرا ساتھ دیں۔ بنی عبدالمطلب یہ عبدالمطلب نبی اسلام کے دادا کا نام ہے، بنی ہاشم یہ پورے قبیلے کا نام ہے۔ ان قوموں نے نبی اسلام کی حمایت پر ابو طالب کی کمر کو مضبوط کیا، لیکن ابو لہب مخالفت میں پڑا۔ ربیعہ بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار عکاظ میں اور بازار حجاز میں دیکھا، لوگوں سے یہ فرماتے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک بھینگا شخص تھا، یہ صابر بے دین تھا، جھوٹا تھا، یہ لوگوں کے پیچھے پھرتا، لوگ تو پوچھتے کون شخص ہے، معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب۔ یا ایھا الناس، اور کہتا ہے یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے کہتا پھرتا تھا یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم۔ اے لوگوں، یہ آدمی تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ وہ نعرہ لگاتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس دین پر پایا ہے۔ اس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو جدت آ رہی ہے مذہبی اعتبار سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے دور ہو رہی ہے، یہ ایسا رویہ ہے، ایسا طرز عمل ہے کہ ہم کتنے بھی نہ رہے کہ جتنے مشرکین مکہ تھے وہ نعرہ لگاتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس دین پر اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ آپ یقین کریے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جس دین پر پاتے ہوئے آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تھا، اور جدت کی آگ میں ہم ایسے جلے کہ ہم اپنے طور پر اپنے تئیں ہم نے ترقی کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ننگاپن اتنا بڑھ گیا کہ اب اس سیلاب کے آگے بند باندھنا ناممکن ترین کام ہے۔ آپ بتائیے، خود سوچئے۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں حیا محرم کی آنکھ سے ختم ہوتی ہے، عزت اور حیا محرم کی آنکھ سے ختم ہوتی ہے۔ بات کہیں اور چلی جائے گی تو ایک ہی بات کہہ لوں
کہ ہم نے یونیورسٹیز کو آباد کیا تو مساجد ہماری خالی ہو گئی، ہم نے بازاروں کو آباد کیا ہماری مساجد خالی ہو گئی، ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ کو آباد کیا مساجد ہماری خالی ہو گئی۔ اتنے مسلمان ہم رہ گئے کہ ہم مصلی بچھا کر 2 رکعت گھر میں پڑھ لیں اور اللہ کو راضی کریں، ہم اتنے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آج کی عورت کے لیے کہا تھا کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی ننگی ہوگی، کپڑے پہنے ہوں گی ننگی ہوگی۔ آپ یقین کریے کہ آپ سواری پر چل نہیں سکتے، پھر اگر کہیں پر کوئی واردات ہو جائے عورت کے ساتھ ہو جائے تو پھر کس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے؟ پہلے اپنے آپ کو تھال میں رکھ کر پیش کرتے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ مت دیکھتے۔ عجیب بات ہے، کھلے ہوئے گوشت کے پیچھے تو چیل کباب بھی لپکتا ہے، عجیب بات ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ باپ اتنی بڑی داڑھی، مجھ سے بڑی داڑھی، وہ بیٹی پینٹ شرٹ میں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ آدمی نگاہ سنبھالے کس حد تک سنبھالے کہ محرم کی آنکھ سے نگاہ یا آنکھ سے حیا ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی برہنہ ہوگی، مائلات ممیلات، مائل ہونے والی ہوگی مائل کرنے والی ہوگی، خود بھی متوجہ ہوگی خود متوجہ کریں گی۔ یہ نقشے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کی رپورٹیں ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے یونیورسٹی بھیجتے اس لیے کہ اچھا رشتہ لیں۔ آپ یقین کریے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دینا۔ اب ہمارا معیار پیسہ ہے، اب ہمارا معیار عزت ہے، اب ہمارا معیار دولت ہے، ہمارا معیار تعلیم اور ڈگری ہے۔ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ اور بیٹی لینے کے لیے بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نسل جس عورت سے چلنی ہے وہ پاک دامن اور پاک باز ہو، اس کا چال چلن رہن سہن اچھا خاندانی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی پسند ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچی کی ڈگری اچھی ہے۔ آپ یقین کریں ان اچھی ڈگریوں کے پیچھے یقین کریں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسل کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں کہوں کہ یہ آگ ہمارے گھر کو جل کر آ رہی ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ تو ابو لہب اس زمانے میں یہ کہتا تھا کہ یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے دین اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ اور آپ یقین کریے اللہ کی قسم ابو لہب کے یہ الفاظ ہیں اور میڈیا کا یہ طرز عمل ہے۔ یہ الفاظ ابو لہب کے ہیں کہ یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اور میڈیا کا یہ طرز عمل ہے خدا کے لیے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ آپ سوچئے گا، غور کریے گا، یہ الفاظ ابو لہب کے ہیں اور طرز عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیا کی بزبان حال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت برگزیدہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب دہکتی آگ کی طرف بلاتا تھا، اور جب مجبور ہو گیا پھر اس حد تک پہنچا کہ اشاعت اسلام کو روکنے کے لیے باقاعدہ قریش کے لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمارا بڑا کون ہوگا، تو وہاں ولید ابن مغیرہ کو بڑا بتایا جو قریشی سردار تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کا جو چرچا ہے وہ اچھا خاصا ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اچھا خاصا ہو چکا ہے، اطراف و اکناف میں آپ کو دنیا جانتی ہے۔ یہ جو لوگ اب حج کے لیے آنے والے ہیں ان کے بارے میں کام کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا تبلیغ والے جو وقت سے پہلے وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس طرح لڑکی والے کے ان کے رشتے کے آنے والوں کے لیے بہت پہلے سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن دی جائے گی، یہ کھانا کھلایا جائے گا، اس طریقے سے پروگرام منعقد ہوگا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے باقاعدہ مشورہ کیا، مشورہ کر کے انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ حج کے لیے آنے والے لوگوں کو مطلع کرنا ہے۔ کیا مطلع کریں؟ سوال تو جی کہیں گے سائل ہے۔ مغیر ولید نے کہا کہ نہیں،
شاعر نہیں زیب دیتا، شاعر نہیں۔ اچھا کاہن ہے؟ کہ نہیں، کاہن بھی نہیں۔ اچھا شاعر ہے؟ کہ نہیں، شاعر بھی نہیں۔ کاہن ہو تو دیکھو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیان میں جادوئی اثر ہے، یہ جادو نہیں ہے لیکن ان کے بیان میں جادوئی اثر ہے، اور یہ ثمر آور بھی ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ اور لوگوں نے یہ کام بھی کیا، لیکن سورج نے بھی دیکھا، چاند نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، اور اس رہتی دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا ہوا، اور کوئی نہیں روک سکا، کوئی نہیں روک سکا۔ آج کے دور میں اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم ہیں تو ہم صرف اور صرف زبانی عاشق رسول ہیں۔ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو ترک کر کے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جبکہ صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ میں جو رسی تھی یہ اونٹ کے باندھنے کی تھی، مفروضہ میں نہیں تھی، اگر یہ وہ رسی نہیں دیں گے تب میں جہاد کروں گا۔ اللہ کا دین مٹے اور ابوبکر زندہ رہے، اور آج ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے دھول جھونک کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں، بیت الخلاء میں ننگے سر داخل ہو جاتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہو جاتے ہیں، والدین کی بے کرامی کر جاتے ہیں، آئے ہوئے مہمان کی غیبت کر جاتے ہیں، آئے ہوئے مہمان کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ سب وہ کام ہیں جو سارے کے سارے منفی کے تھے۔ ایک آخری بات کرتا ہوں، نسخہ دیتا ہوں، دل میں آ گئی۔ اگر ہم میں کا کوئی شخص بھی ترقی کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں تو حق بات کو پکڑ لے اور اس پر کھڑا ہو جائے۔ شروع میں امتحان ہوگا اور پھر امتحان کے گزرنے کے بعد راحت ہوگی، اور یہ راحت بالکل ایسے ہی ہوگی جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسلام کے شروع میں سخت مشقتوں کا سامنا تھا، بعد میں اتنی راحت تھی کہ یہ حضرات کہنے لگے تھے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مشقتوں اور محنتوں کا اجر دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔